حدیث نمبر ہے 1055۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ نے بھی، یعنی آپ نے بھی چرایا؟ فرمایا ہاں، میں بھی کچھ قراتوں کے عوض مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تو اب ہر نبی نے بکریاں کیوں چرائی؟ نبوت کا بکریوں سے کیا تعلق؟ بات یہ ہے کہ بکری ایک ایسی مخلوق ہے جو سختی برداشت نہیں کر پاتی۔ آپ اس کو ڈنڈے سے اس طرح نہیں پیٹ سکتے جیسے آپ کسی بڑے جانور، بھینسوں، گائے وغیرہ کو پیٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنا غصہ اس طرح نہیں نکال پاتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تنگ بھی بہت کرتی ہے، کبھی ادھر بھاگ کبھی ادھر بھاگ، اور انسان جو ہے بڑی مشقت کے ساتھ اس کو سنبھالتا ہے، یعنی دائیں بائیں سے اس کو گھیر کے رکھنا پڑتا ہے کہ غلط جگہوں پہ نہ جائے، دوسروں کے کھیت میں نہ چلی جائے، اکیلی نہ ہو جائے، اپنے ریوڑ سے نہ نکل جائے، کسی بھیڑیے کے منہ نہ لگ جائے۔ تو اس طرح اس کی حفاظت بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے، اس کا خیال بھی زیادہ رکھنا پڑتا ہے، اور اس دوران انسان میں قوت برداشت پیدا ہوتی ہے، یعنی اتنا ظرف انسان کا وسیع ہوتا چلا جاتا ہے، جتنی اس کو مشکلات سے نمٹنا پڑتا ہے اور اتنا اس کو مسائل کو بہتر انداز سے، خوش اسلوبی سے نبھانا آ جاتا ہے۔ آپ یہ بکریوں کو سنبھالنا ہے، اس میں حکمت یہ پائی جاتی ہے کہ پھر انسانوں سے نمٹنا، مخلوقات کی شرارتیں اور ان کی باتیں برداشت کرنا، اس کا ظرف پیدا ہو چکا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ایک نبی کا کام یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کی اصلاح کرے، ان کو ہدایت کی راہ پہ لے کے آئے، تو اس کو یہ لانا اور ان کے لیے یہ نمٹنا، اور لوگ بدکیں گے بھی، بھاگیں گے بھی، ادھر ادھر رخ بھی کریں گے، ان کو گھیر کے پھر واپس ہدایت کی راہ کی طرف لے کے آنا، لگانا، یہ سارا کچھ ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور انبیاء کے لیے پھر اس میں یہ تربیت ملتی رہی کہ وہ اچھی طرح سے لوگوں کو برداشت کر سکیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت کے نبی تھے، اور فرعون کے محل میں پڑھے تھے، اور یہ بھی تھا کہ ہر خواہش پوری ہو رہی ہے، ہر بات جو منہ سے نکل رہی ہے وہ ان کو دی جا رہی ہے، جو کہہ رہے ہیں وہ کیا جا رہا ہے، کوئی ان کی بات کو رد نہیں کر پاتا۔ شروع سے جب ایسی تربیت میں پلے بڑھے تھے تو ایک درستگی، جس کو کہتے ہیں سختی مزاج میں ان کی طبیعت میں آ چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کم کرنے کے لیے ان کو مدین کی طرف بھیجا تھا، اسباب پیدا کیے، اور وہاں 10 سال انہوں نے بکریاں چرائی تھی۔ یعنی جتنی زیادہ طبیعت میں سختی تھی، اتنی زیادہ عاجزی لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی طویل ان کو تربیت کے لیے بکریاں چرانے کا وقت دیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بھی، یعنی تجارت سے قبل، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی شادی نہ ہوئی تھی، اس سے قبل آپ 2 قرات یا 1 قرات کے روز کے حساب سے یا مہینے کے حساب سے بکریاں چرایا کرتے تھے مشرکین مکہ کی۔ تو وہاں پہ بھی ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مشرکوں سے واسطہ تھا جن کے آباء و اجداد ہی بتوں کی پرستش کرتے آئے تھے، اور آپ کے لیے مشکل ترین تھا ان کو جب توحید کی دعوت دیتے اور وہ بدکتے تھے، آپ کو تنگ کرتے تھے، آوازیں بھی کستے تھے، تو پھر نبی پاک کے لیے مشکل نہ رہ گیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ بکریوں کے ذریعے تربیت فرما چکے تھے کہ آپ نے ان کو سنبھالنا کیسے ہے۔ یہ ایسی مخلوق ہے، اور جس طرح آپ ان سے سلوک کرتے رہے، ویسے ہی آپ اب انسانوں کو بھی نبھائیں گے، ان کو بھی احسن طریقے سے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جھگڑا بھی کرنا ہے تو اچھے طریقے سے کرنا ہے، اور آپ نے دین کا پیغام بھی ان تک پہنچانا ہے۔ اُدْعُوا إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ، ٹھیک ہے، حکمت کے ساتھ، واضح اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور جھگڑا بھی کرنا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تو احسن طریقے سے کرنا ہے۔ یعنی اللہ نے تبلیغ کے انداز بھی نبی کو سکھا دیے، تربیت کے انداز بھی میرے نبی کو سکھلا دیے، اور تربیت اور تعلیم اور توحید کی طرف بلانا بھی اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کما حق ہو اس پیغام کو پہنچایا۔ تو یعنی حکمت بیان کی جاتی ہے کہ بکریوں کو انبیاء اکرام کے چرانے میں حکمت یہ ملتی ہے کہ تاکہ وہ مخلوق سے نمٹنا سیکھ سکیں۔